نے کہا کر سن کر افشا وہیں دم بخود کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد کریم بخش رکا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے پوری طرح سوچ سمجھ کر کیا ہے، اسی لیے مجھ سے کوئی بحث مت کرنا اور انکار سننے کی عادت مجھے بالکل نہیں ہے، یہ تم جانتی ہو۔ کریم بخش کہہ کر اوپر چلا گیا اور افشا خالی سیڑھیوں کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ رحیلہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لطیف اب کام پر کیوں نہیں جاتا۔ 4 دن جاتا ہے تو 2 دن چھٹی کر لیتا ہے، منہ میں پان بھی رہنے لگا ہے اور سگریٹ کی ڈبیا پھر اس کے پاس دکھائی دینے لگی ہے، جو اس نے زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی تھی۔ رحیلہ کو اس کی جیب کچھ بھاری بھاری لگنے لگی تھی۔ ایک دن وہ پانی کا گلاس دینے کے بہانے اس کے قریب آئی اور گلاس لطیف کو دے کر ایک چٹکی سے اس کی جیب سے پیسے نکال لیے۔ اس میں 1000 کے 2 اور 100 کے 10 نوٹ تھے۔ لطیف نے پانی کا گلاس ہاتھ سے چھوڑ دیا اور غصے سے بولا، تم پاگل ہو کیا؟ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کون دیتا ہے تمہیں یہ پیسے؟ رحیلہ نے جلدی سے پوچھا۔ ڈاکہ ڈال کے لاتا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ اس نے رحیلہ کے ہاتھ سے پیسے لینے کی کوشش کی۔ میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں، تمہارے انداز ہی بدلے ہوئے ہیں۔ کام پر 2 دن جاتے ہو، 4 دن چھٹیاں کرتے ہو، پھر بھی تمہارے پاس پیسے رہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کون دیتا ہے تمہیں پیسے؟ ڈاکے تو نہیں مارنے لگے ہو؟ لطیف نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھینے اور جیب میں ڈالنے کے بعد قمیض کی سائڈ جیب سے رومال نکالا تو اس کا موبائل فون بستر پر گر گیا۔ اس سے اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ رحیلہ نے موبائل فون دیکھا تو اٹھا کر آن کیا۔ اس نے دیکھا کہ آخری کال پر فرین کا نام لکھا تھا۔ رحیلہ حیران رہ گئی۔ اس نے چیک کرنے کے لیے کال ملائی، بیل جانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرین کی آواز آئی، ہاں بولو لطیف، کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ رحیلہ چپ رہی۔ فرین کی آواز آئی، ہیلو ہیلو۔ رحیلہ خاموش رہی تو فرین نے کال کاٹ دی۔ رحیلہ سوچ رہی تھی کہ فرین لطیف کو کیوں فون کرتی ہے۔ لطیف کی جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں کیا وہ فرین اسے دے رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ویسا کیوں کر رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی اثنا میں لطیف غصے سے اندر آیا اور رحیلہ کیا سے اپنا موبائل فون چھین لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اب میں دیکھوں گی۔ رحیلہ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ لطیف غصے میں بولتا ہوا ایک بار پھر باہر چلا گیا۔ اب رحیلہ کی سوچ کا محور فرین اور لطیف تھے۔ کئی خیالات اسے آ رہے تھے اور کئی اندازے اس نے خود قائم کر لیے تھے۔ جب اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے نورین کو کال کی۔ نورین کو اس نے ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ پھر نورین نے کہا، میں سمجھ گئی، وہ تمہارے میاں کو قابو میں کرنے کے لیے اسے پیسے دیتی ہے۔ رحیلہ اس کی بات سن کر اور پریشان ہو گئی۔ یہ تو میرا گھر برباد کر دے گی۔ میری بات مانو، میرے ساتھ چلو، ہم عمران کو ساری بات بتا دیتے ہیں، فرین کی ساری حقیقت اس کے آگے کھول دیتے ہیں، نورین نے کہا۔ عمران کو ہماری بات پر یقین آ جائے گا؟ رحیلہ نے پوچھا۔ سچ اپنا راستہ خود بناتا ہے، ہم صرف سچ کو راہ دکھائیں گے، نورین پر یقین لہجے میں بولی۔ عمران سے کہاں اور کیسے ملے؟ رحیلہ نے ایک لمحے سوچا اور فیصلہ کر لیا۔ عمران کا فون نمبر ہے میرے پاس، میں اس سے بات کر کے تمہیں کال کرتی ہوں، نورین نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ رحیلہ مضطرب ٹہلتی رہی۔ اس سے رہ رہ کر فرین پر غصہ آ رہا تھا، جس کے شاطر دماغ نے اس کا گھر برباد کرنے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد نورین کی کال آ گئی۔ اس نے کہا، میری عمران سے بات ہو گئی ہے، وہ میرے گھر آ رہا ہے، تم ایسا کرو میری طرف آ جاؤ۔ اس وقت رحیلہ کا گھر سے نکلنا مشکل تھا، لیکن اب وہ رک نہیں سکتی تھی، چنانچہ اس نے آنے کی حامی بھر لی۔ عمران کے سامنے نورین اور رحیلہ براجمان تھی۔ نورین نے اس سے وہ سب باتیں بتائی تھیں جو وہ عادل اور فرین کے درمیان ہونے والی بات چیت میں سن چکا تھا۔ وہ باتیں اس کے لیے نئی نہیں تھیں۔ پھر رحیلہ نے ندامت بھرے انداز میں کہا، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ کس بات کی معافی؟ عمران نے پوچھا۔ فرین چاہتی تھی کہ تم اس کی طرف مائل ہو جا، وہ میرے ساتھ ایک بابا جی کے پاس گئی۔ فرین نے اس کے آگے اپنا مسئلہ بیان کیا اور اسے سمینہ کا نمبر دے دیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس بات پر عمران بری طرح چونکا۔ جب فرین نے سمینہ کا نمبر دیا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ بولی، اب دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سمینہ کے ساتھ جو ہوا تھا فرین کی وجہ سے ہوا تھا۔ عمران کے لیے یہ حقیقت اذیت ناک تھی۔ فرین اس قدر سخت دل اور شاطر ہے، اس کا احساس عمران کو شدت سے ہونے لگا تھا۔ وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ پھر وہ کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ فرین نے میری بہن کا گھر برباد کرنا چاہتا۔ عمران کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو امی کو بھی فرین سے ہی سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا؟ نورین نے ایک اور انکشاف کر کے عمران کو دم بخود کر دیا۔
میں تو یہی سمجھتا تھا کہ وہ ضدی ہے اور اس نے اس ضد میں اپنی انام میں مجھ سے شادی کرنے کے لیے سب کیا تھا، لیکن وہ ظالم بھی ہے، ہر احساس سے آری۔ وہ لطیف کو پیسے دیتی ہے تاکہ اس کے قابو میں رہے اور جب چاہے وہ میرا گھر برباد کر دے۔ لطیف کان کا کچا، ہڈ حرام اور پیسے کا بھوکا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے تنکا نہ توڑنا پڑے اور اس کی جیب میں پیسے آتے رہے۔ عمران بھائی، وہ میرا گھر برباد کر دے گی، وہ لطیف کو استعمال کرے گی، رحیلہ نچاری سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لطیف کو میں سمجھا دوں گا، عمران سوچتی بولا۔ وہ نہیں سمجھے گا، جس زبان کو وہ سمجھتا ہے میں اسی زبان میں اسے سمجھاؤں گا جو میرے فرین نے بساط پر بچھائی ہے۔ میں ان کو مات دے دوں گا۔ عمران نے گھڑی میں وقت دیکھا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ دفتر پہنچ کر اس نے لطیف کو کال کی اور خوشگوار لہجے میں اس کا حال احوال پوچھا، پھر سوال کیا، لطیف آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے کیا کرنا ہے عمران بھائی، بس سمجھ لیں دھکے کھا رہا ہوں، مطلب کہ کوئی نوکری ہی نہیں مل رہی۔ تمہیں نوکری دوں کیا؟ آپ کے پاس کوئی نوکری ہے؟ نوکری کا سن کر لطیف کا منہ لٹک گیا، پھر بھی اس نے پوچھ لیا، تم جانتے ہو کہ میں ایک فیکٹری میں مالک کی طرح کام کرتا ہوں؟ عمران بولا، میں جانتا ہوں، بڑے ٹھاٹ ہیں آپ کے۔ لطیف مسکرایا، میری فیکٹری میں ایک ایسے ملازم کی ضرورت ہے جو اپنے آفس میں بیٹھے لیبر کی مسائل سنے۔ بس سمجھ لو کہ لیبر پر افسر لگانا ہے۔ آفس بھی ہوگا؟ لطیف کی باتیں کھل گئیں۔ آفس بھی ہوگا، کمپنی کی طرف سے نئی موٹر سائیکل، موبائل فون اور تنخواہ پورے 30,000 روپے ہوگی۔ عمران نے آٹے کی ڈلی شہد لگا کر اس کی طرف پھینکی۔ لطیف تو ایسے ہی نوکری چاہتا تھا جس میں ٹھاٹ اور افسری ہو۔ کب آجو نوکری پر؟ وہ بے صبری سے بولا۔ بس ایک ہفتہ انتظار کر لو، تنخواہ تمہاری آج سے شروع ہے۔ تنخواہ آج سے شروع؟ لطیف کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ خوشی سے اس کی آنکھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اب تو میری اگلی کال کا انتظار کرنا اور مجھ سے رابطے میں رہنا، عمران نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ لیکن لطیف اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ عمران نے سوچا اس نے فرین کا ایک مورا تو گرا لیا ہے۔ عمران فیکٹری پہنچا تو شفیق اس کا منتظر تھا۔ اس نے عمران کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے اسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ اگر عمران سے افشار نے کوئی بات نہ کی ہوتی تو وہ اس کے بعد اس کے منہ پر تھوک کر چلا جاتا۔ کہاں آتے تو لنچ بریک اتنی لمبی کرتے ہو، کام کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں رہتا ہے۔ مجھے ایک کام تھا، عمران نے جواب دیا۔ میرے کام کے دوران تمہیں کیا کام تھا؟ جو وقت تم فیکٹری میں گزارتے ہو اس کی میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے کبھی تنخواہ لی؟ نہ مجھے کوئی تنخواہ دیتا تھا، میں خود ہی واؤچر بنا کر اپنی تنخواہ وصول کر لیتا، اسی لیے یہ مت کہیں کہ آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، عمران نے جلدی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شفیق کو جیسے آگ لگ گئی۔ اب وہ مزے بھول جاؤ، اس فیکٹری کا مالک میں ہوں، اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ مجھے کام ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں جانے کا کہا ہے، شفیق چیخا۔ آپ کہیں گے تو میں جاؤں گا، عمران نے اس کی طرف دیکھا۔ جب سے میں اس فیکٹری میں آیا ہوں مجھ پر کسی نے حکم نہیں چلایا، منصور بھی مجھ پر حکم نہیں چلاتا تھا۔ منصور کو تو تم نے اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ تم اس فیکٹری کو جو ٹیکہ لگا رہے تھے وہ بیچارہ اس اعتماد میں مارا جا رہا تھا۔ دیکھیں آپ مجھ پر کوئی اور گھٹیا الزام لگا دیں لیکن یہ مت کہیں میں نے کبھی اس فیکٹری سے حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں لیا، عمران نے اطمینان سے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ اب عیسائی تمہارے سامنے آ جائے گا تو اس طرح کھڑے دکھائی نہیں دو گی، شفیق دھمکی میز انداز میں مسکرایا۔ آڈٹ رپورٹ اس فائل میں موجود ہے جو آپ کے پیچھے رکھی ہوئی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ فی الحال اپنا کام کرو اور تب تک تم فیکٹری سے نہیں جاؤ گے جب تک میں نہ کہوں۔ شفیق کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کس فائل میں آڈٹ رپورٹ کے کاغذات ہیں۔ اس نے عمران پر روب ڈالنے کے لیے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ عمران کا تو دل چاہا کہ وہ بھی شفیق کو گریبان سے پکڑ کر باہر لے جائے اور ایسی درگت بنائے کہ اس کا چہرہ بگڑ جائے، لیکن وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ وہ افشا کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ عمران کام سے زیادہ فرین کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس حقیقت نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا کہ اس کی بہن سمینہ کا گھر اجاڑنے کے لیے فرین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی ماں کو بھی اسی نے سیڑھیوں سے دھکا دے کر کہہ دیا تھا کہ ان کا پاؤں پھسل گیا ہے۔ وہ اپنی چال میں ایسی کامیاب ہوئی تھی کہ عمران کا باپ بھی اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو گیا تھا۔ فیکٹری کا وقت ختم ہوا تو عمران نے اپنا بیگ اٹھایا اور جانے لگا تو شفیق ایک دم اس کے کمرے میں آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، تم نہیں جاؤ گے، میرے فون کا انتظار کرنا، اس کے بعد جانا، شفیق نے کہا۔ میں روک نہیں سکتا، میرا کام ختم ہو چکا ہے، عمران نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں، عمران نے اس کی طرف دیکھ کر بلا تامل نفی میں گردن ہلا دی۔
میں اس فیکٹری کا مالک ہوں کیونکہ آج میری اس فیکٹری کے مالکن سے شادی ہو رہی ہے۔ تمہارے دوست منصور کی بیوہ سے میرا نکاح ہے، اب وہ میری بیوی بن جائے گی، گھر، فیکٹری، کاریں، سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ عمران اس کی بات سن کر دم بخود سا کھڑا رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے افشا کا تایا ایک بار پھر اپنے حکم کی تلوار چلانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پہلی بار اس نے 2 سر قلم کیے تھے اور اب وہ 1 سر قلم کر رہا ہے۔ جب اس نے 2 سر قلم کیے تھے تو وہ دنیا ہی چھوڑ گئے تھے، اور افشا کا سر ایسے قلم ہوگا کہ وہ تڑپتی رہے گی لیکن دنیا نہیں چھوڑ پائے گی۔ ایسا وار ہوگا جس میں جان نہیں جائے گی مگر روح پرواز کر جائے گی۔ عمران کو دھچکا لگا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ وہ واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ شفیق سمجھا عمران نے اس کا حکم مان لیا ہے۔ وہ فخر اور زام سے مسکرایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ پانی پی کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس نے اپنے اندر بہتری محسوس کی تو افشا کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد افشا کی تھکی ہوئی آواز آئی تو عمران نے پوچھا، شفیق بتا رہا تھا آج اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہے؟ ہاں، تم اس کے ساتھ نکاح کر رہی ہو؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے تایا نے میری بہتری کے لیے مجھے حکم دیا ہے۔ وہ بڑے ہیں اور میں چھوٹی ہوں، مجھے ہر حال میں ان کا حکم ماننا ہے۔ انکار کروں گی تو بدتمیز کہلاؤں گی، گستاخ کا لیبل لگ جائے گا، مجھے تانے ملیں گے کہ میری ماں نے میری تربیت اچھی نہیں کی۔ ویسے بھی جب عورت معاشرے میں تنہا رہ جائے تو وہ سب سے کمزور ہو جاتی ہے، اتنی کمزور جیسے شاخ کی ٹوٹی ہوئی سوکھی لکڑی ہو۔ افشا کے لہجے میں کرب اور بے بسی تھی۔ انسان اس وقت کمزور پڑتا ہے جب وہ ہار ماننے سے پہلے خود کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تم منصور احمد کی بیوہ ہو، منصور احمد تمہارا شوہر تھا۔ تم چاہو تو کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہو اور نہ چاہو تو نہیں کر سکتی۔ تم پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، تم اپنے حقوق کی بات کر سکتی ہو۔ تمہارے لب سلے یہ نہیں ہے، تم بھیڑ بکری نہیں ہو۔ کیا تم چاہتی ہو ایک بار پھر تمہارا سر قلم ہو جائے؟ افشا، خدا کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ جس سے تمہارے تایا تمہاری شادی کر رہے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اسے تمہاری فیکٹری، گھر اور پیسے سے دلچسپی ہے۔ وہ تمہیں روز اذیت دے گا اور تم اس سزا سے مر کر بھی نہیں نکل سکو گی۔ تم بات کرو اپنے حق کی۔ عمران کی بات نے نڈال پڑی تو افشا کے اندر ہمت پیدا کر دی تھی۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ کس طرح تایا نے اس کے والدین کی ایک نہیں سنی تھی اور ان کی آواز کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ میں کیا کروں؟ افشا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنے دل سے پوچھو کیا کرنا ہے تمہیں۔ نکاح کرنا چاہتی ہو تو یہ تمہارا حق ہے، انکار کرنے کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ اب فیصلہ تم خود کرو۔ میں فون بند کر رہا ہوں۔ عمران نے فون بند کیا، بیگ اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ فرین خوب بنی سنوری ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ عمران کے ساتھ جا کر باہر کھانا کھائے۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا نظام الدین کا نمبر تھا۔ اس نے ناگواری سے نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بادل نخواستہ فون آن کر لیا۔ دوسری طرف عمران کی ماں تھی۔ انہوں نے خیر خیریت پوچھنے کے بعد کہا، آج میں نے اپنے ہاتھ سے ساگ اور مکئی کی روٹیاں بنائی ہیں۔ عمران بڑے شوق سے کھاتا ہے، تم دونوں آج کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ زبیدہ کے لہجے میں پیار اور چاو تھا۔ فرحین نے سنا تو اس کا منہ بن گیا۔ خالہ، آپ جانتی ہیں مجھے ساگ اور مکئی کی روٹی بالکل پسند نہیں ہے۔ تمہارے لیے میں نے الگ سے بریانی بنائی ہے، ساتھ مچھلی بھی فرائی کی ہے۔ حالانکہ زبیدہ نے ایسا کچھ نہیں بنایا تھا لیکن انہوں نے اس کی خاطر کہہ دیا، جب تک وہ دونوں آئیں گے بریانی بھی پک جائے گی اور تلی ہوئی مچھلی تو اسی وقت بازار سے مل جائے گی۔ خالہ، دراصل بات یہ ہے کہ عمران کی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، رات کو بہت دیر سے آتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا کہ وہ رات کو دیر سے آئیں گے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کھانے پر ان کا انتظار نہ کروں۔ فرحین نے دھیمے انداز میں بات کی۔ دوسری طرف زبیدہ افسردہ سی ہو گئی۔ آج انہوں نے بہت دنوں بعد اپنے ہاتھ سے ساگ بنایا تھا۔ فرحین کی بات سن کر انہوں نے آہستہ سے کہا، اچھا میں ساگ اور مکئی کی روٹیاں بھجوا دیتی ہوں۔ خالہ، تکلف کی کیا ضرورت ہے، پھر کبھی کھا لیں گے۔ اور ہاں، آپ نے عمران کو بھی فون کیا تھا کیا؟ عمران کو فون نہیں کیا، اس کے ابا نے تمہارا نمبر ملا کے مجھے دے دیا، زبیدہ نے جواب دیا۔ عمران نے مجھے بھی منع کیا ہے فون کرنے کو، کہتے ہیں مصروف ہوتا ہوں اس لیے کال سن نہیں سکتا، ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ فرحین نے بہانے سے انہیں کال کرنے سے روک دیا۔ زبیدہ نے فون بند کر دیا۔ پھر انہوں نے کھانا پکانے میں محنت کی تھی لیکن اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک لقمہ بھی کھائیں۔ فرحین نے بڑبڑاتے ہوئے فون ایک طرف رکھ دیا اور بیل ہونے پر دروازہ کھولا تو سامنے عمران تھا۔ عمران آتے ہی بیڈ روم میں چلا گیا۔
فرین تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں گئی تو اس کی دانش میں تھا کہ عمران منہ ہاتھ دھو چکا ہوگا، لیکن وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ کیا بات ہے، تھک گئے ہو کیا؟ فرین نے پوچھا۔ شاید تھک گیا ہوں، عمران اٹھ بیٹھا۔ شاید تھک گئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ عمران نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم بہت تیار ہو، کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ فرین مسکرائی۔ او، باہر کھانا کھانے کے لیے تیار ہوئی ہو؟ میں نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے مجبور مت کرنا۔ عمران نے صاف انکار کر دیا۔ میں ایک نہیں سنوں گی، جلدی سے میرے ساتھ چلو، آج میں نے کچھ نہیں بنایا۔ میں نہیں جاؤں گا تو مطلب نہیں جاؤں گا۔ میں پریشان ہوں اور مجھے پریشان مت کرو۔ عمران نے تامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا لہجہ دھیما ہی رکھا تھا۔ فرین نے ایک نظر عمران کی طرف دیکھا اور متحیر ہو کر پوچھا، کس بات کی پریشانی ہے؟ تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ بیوی ہوں تمہاری، دکھ درد کی ساتھی ہوں، شاید کچھ کر سکو۔ فرین نے جلدی سے جواب دیا، جو تم کر چکی ہو کیا وہ کم نہیں ہے؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ تم جانتی ہو۔ تمہارے دل میں جو بات ہے کھل کر کرو، مجھے پہلے مجھوانے کی عادت نہیں ہے۔ مجھ سے شادی کیوں کی تھی تم نے؟ عمران نے ایک دم سے سوال کیا۔ وہ حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تم سے شادی نہیں کی تھی۔ جب افشا کے گھر والوں کی طرف سے انکار ہوا تھا تو تم لوگوں کے مجبور کرنے پر میں نے تم سے شادی کی تھی، کیونکہ آپ کے خاندان کی ناک کی تب بچتی جب بارات اسی دن چھاتی۔ میری بارات افشا کے گھر ہی جاتی اگر تم اس کے تائی ابو کو فون نہ کرتی۔ عمران بلا تامل بولا۔ فرین کو ایک دم جھٹکا لگا، لیکن اس نے ایک لمحے میں اپنے آپ کو سنبھالا۔ تم سے آج کون ملا تھا؟ جب عادل یہاں تم سے باتیں کر رہا تھا تو میں سن رہا تھا، لیکن خاموش رہا۔ میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی۔ جانے میرے اندر صبر کی طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ تم نے کیا سنا؟ ہم نے کیا باتیں کی تھی اور کب عادل اس گھر میں آیا تھا؟ فرین سچ کو جھٹلانے پر تل گئی۔ تم چاہتی ہو میں یہ ثابت کروں کہ عادل یہاں کب آیا تھا اور اس نے کیا باتیں کی تھی؟ کیا مجھے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے میری ماں کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا اور مجھے اس بات کا بھی ثبوت لانا پڑے گا؟ تم نے میری بہن کا گھر تباہ کرنے کے لیے اس جھوٹے پیر کو اس کا فون نمبر دے دیا تھا۔ بتاؤ، کیا کیا ثابت کروں اور کس کس کو تمہارے سامنے کھڑا کروں؟ عمران کا لہجہ اونچا ہو گیا تھا۔ وہ بولتے بولتے کھڑا ہو گیا۔ فرین جیسے گمسم ہو گئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اسے نورین یا پھر رحیلہ ملی ہے۔ فرین کے اندر الاؤ دیکھنے لگا تھا۔ جس نے بھی تمہارے کان بھرے ہیں اس سے مجھ سے کوئی عداوت ہے۔ وہ میرا گھر تباہ کرنا چاہتی ہے۔ گھر تو تم اس کا تباہ کرنا چاہتی ہو، تبھی تو اس کے شوہر کی جیبیں پیسوں سے بھرتی ہو۔ عمران طیش میں آ گیا۔ فرین ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب سب حقیقت کھل چکی تھی۔ رحیلہ ملی تھی تم سے؟ ہاں ملی تھی، نورین کے گھر میں ملی تھی۔ میں ان کے گھر گیا تھا۔ سب کچھ انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ تمہیں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب کوئی جھوٹ مت بولنا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ مان جاؤ۔ عمران غصے میں بولتا چلا گیا۔ ایک تو اسے فرین کا اصل چہرہ طیش دلا رہا تھا اور دوسرا اسے افشا کی بھی پریشانی تھی۔ فرین چپ کھڑی رہی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر عمران نے خاموشی توڑی۔ تم نے کئی شرطیں رکھی تھیں شادی سے پہلے۔ تم مجھے میرے والدین سے دور لے آئیں۔ میں نے ہر وہ بات نبھائی، ہر اس عہد کو پورا کیا جو تم نے مجھ سے لیا تھا۔ تم نے کہا تھا ہمارا موم کا صاحبان ہے، میں نے بے وفائی کی تو یہ پگھل جائے گا۔ تم نے اس صاحبان کی بنیاد دھوکے اور اپنی چال بازی کی اینٹوں پر رکھی۔ وہ کھوکھلی اینٹیں میری نظر کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب بتاؤ صاحبان کا کیا بنے گا؟ عمران اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر تعصب بھرے لہجے میں بولا، تم نے اچھا نہیں کیا فرین، تم نے میرا اعتماد کھو دیا ہے۔ فرین نے ایک طرف کھڑی رہی۔ اس کے لیے ساری صورتحال غمگیر تھی۔ عمران غصے سے تلملاتا رہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ فرین نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تمام حقیقت عمران کے علم میں آ جائے گی۔ عادل اور اس کی ساری باتیں بھی عمران سن کر چپ رہا تھا۔ وہ تو پہلے بہت حقیقت جان چکا تھا۔ فرین بار بار اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگتی تھی۔ اس سے رہ رہ کر رحیلہ اور نورین پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، عمران لاؤنج میں نہیں تھا۔ فرین نے ایک ایک کر کے سارا گھر دیکھ لیا۔ عمران اسے نہیں ملا۔ وہ پریشانی کے عالم میں گیراج کی طرف بھاگی تو گاڑی وہاں کھڑی تھی۔ عمران اسی وقت غصے کے عالم میں گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ پریشانی میں اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہلتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اسے فرین کے بارے میں جان کر بہت دکھ اور رنج ہوا تھا۔ عمران کی باتوں نے افشاں کو حوصلہ تو دیا تھا، لیکن وہ اپنے تایا کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے آج بھی زبان بند رکھی
تو اپنے تایا ابا کی خواہش کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے آنے کی اجازت دی تو زائدہ اندر آ گئی۔ باجی، تایا ابو پوچھ رہے ہیں آپ تیار ہو گئی ہیں؟ تایا ابا کہاں ہیں؟ وہ باہر لاؤنج میں بیٹھے ہیں، زائدہ نے بتایا۔ اکیلے ہیں؟ افشا نے سوال کیا۔ جی اکیلے ہیں، کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے سب انتظام ہو چکا ہے، تم آ جاؤ، زائدہ نے کہا۔ افشا سوچنے لگی، زائدہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی جس کے والدین محنت مزدوری کرتے تھے۔ وہ سمجھدار تھی اور اسے افشا سے خاصی انس ہو گیا تھا۔ جب انسان اکیلا ہو تو وہ دیوار سے بھی باتیں کر لیتا ہے۔ افشا نے زائدہ سے کہا، تایا ابا میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے انسان سے جسے میں جانتی بھی نہیں، اور اگر میں جانتی بھی ہوتی تو میرا بھی کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ زائدہ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ چپ چاپ مان جاؤں؟ باجی جب آپ کمرے میں تھی نا تو صبح ایک آدمی آیا تھا۔ تایا ابا نے مجھے بتا دیا تھا کہ شفیق نام کا لڑکا آئے گا، اسے میرے کمرے میں لے آنا۔ جب میں اسے تایا ابا کے کمرے میں لے جا رہی تھی تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زائدہ نے بتایا، ہاں وہی ہے، عمران ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس کی نظر میری جائیداد پر ہے۔ افشا سن کر ایسے بولی جیسے وہ خود سے بات کر رہی ہو۔ باجی ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ آپ انکار کر دیں، مجھے وہ آدمی اچھا نہیں لگا۔ زائدہ نے کہہ تو دیا لیکن کہہ کر ڈر گئی کہ کہیں افشا ناراض نہ ہو جائے۔ افشا چپ سوچتی رہی، پھر جیسے اس کے اندر ہمت آ گئی، وہ اٹھی، چادر لپیٹی اور کمرے سے باہر جانے لگی، اور رک کر زائدہ سے کہا، زائدہ اسی کمرے میں رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ افشا باہر نکلی تو لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ جمائے بڑے بھروب انداز میں کریم بخش براجمان تھا۔ ایک عجیب سا زخم اس کے چہرے پر تھا۔ افشا کو دیکھ کر اس نے اسی انداز میں پوچھا، تم تیار ہو گئی ہو افشا بیٹی؟ میں تیار نہیں ہوئی تایا ابا، افشا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نکاح خاں اور شفیق کے ساتھ چند لوگ آ رہے ہیں، میں نے کھانے کا آرڈر بھی دے دیا ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، کریم بخش نے کہا۔ تایا ابا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ آخر کار افشا نے ہمت مجتمع کر کے انکار کر ہی دیا۔ اس کا انکار سن کر کریم بخش ایسے چونکا جیسے اس کی شان میں بڑی گستاخی ہو گئی ہو۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کریم بخش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ سرخ چادر کی طرح لہرانے لگا تھا۔ میں نے کہا ہے میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، افشا نے ایک بار پھر اپنی بات بڑے تحمل سے دہرائی۔ جانتی ہو تم یہ بات کس کو کہہ رہی ہو؟ مجھے انکار کر رہی ہو، تم نکاح نہیں کرو گی، میں تمہاری فکر میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوں، تمہارا گھر بسانے کے لیے سارا انتظام کیے ہوئے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ نکاح نہیں کروں گی۔ کریم بخش کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ افشا نے سوچا، اس نے انکار کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اب پیچھے ہٹنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تایا ابا میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے میرا احساس کیا، میرے لیے یہاں آئے۔ اگر آپ میرے نکاح کی بات نہ کرتے تو میں آپ سے انکار کی گستاخی نہ کرتی، لیکن میں ایسا مجبور ہو کر کر رہی ہوں کیونکہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے آپ برائے مہربانی مجھے مجبور نہ کریں۔ افشا بولی، تمہارا نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا، اب ایک لفظ اور نہیں بولو گی تم، جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ کریم بخش نے آنکھیں نکال کر حکم دیا، تایا ابا مجھے بار بار آپ کو انکار کرنا اچھا نہیں لگتا، افشا کہہ کر چپ ہو گئی۔ کریم بخش نے متحیر نظروں سے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کے سامنے اس کے بھائی افضل کی بیٹی ہی کھڑی ہے جو انکار کر رہی ہے۔ پھر وہ اس کی طرف بڑھا، میری کہی بات کو تیرا باپ رد کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا، تم کون ہوتی ہو مجھے انکار کرنے والی؟ تایا ابا آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ افشا کہہ کر پلٹی تو کریم بخش کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آئیں۔ وہ ایک دم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سیخ پا ہو کر دوڑا، کون ہے جس نے تمہیں میرے سامنے کھڑا ہو کر انکار کی جرات دی ہے؟ تمہیں میری عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، میں سارا انتظام کیے بیٹھا ہوں، تمہارا اجڑا گھر بسانا چاہتا ہوں اور تم مجھے انکار کر رہی ہو۔ اپنے اوپر ہونے والے جبر کو برداشت کر لو تو ٹھیک ہے، جبر کے خلاف آواز اٹھا لو یا انکار کر دو تو وہ گستاخی ہے۔ جب کوئی دوسرا آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر منتیں کرے کہ میری بیٹی کا گھر بسنے دے تو اس پر آپ اپنے روب کا اتنا بوجھ ڈال دیں کہ اس کی جان چلی جائے، تو آپ کو اس پر ملال بھی نہیں، احساس بھی نہیں، بس یہ اہم ہے کہ آپ کے خاندان کے بڑے ہیں اور سب چھوٹوں پر آپ کا حکم ماننا واجب ہے۔ افشا کے اندر اس وقت ہمت پہاڑ کی طرح تھی، اس کے لہجے میں تحمل تھا۔ تمہارے باپ نے غلط فیصلہ کیا تھا، میں نے اسے غلط کرنے سے روکا تھا۔
تم سمجھتی ہو کہ میں نے اس پر روک ڈالا تھا اور اس کی جان میری وجہ سے گئی۔ وہ کمزور دل کا مالک تھا، اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکتا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کی بہن کو طلاق دے کر اس گھر سے نکالا گیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ میری بات پر غور کرتا اور اپنی غلطی تسلیم کرتا۔ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ کریم بخش نے یہ کہتے ہوئے سوچا بھی نہیں کہ اس کے فیصلے سے اس کا بھائی جان سے گزر گیا تھا۔ افشاں نے پھر تأمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ مجھے اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ میں اب بچی نہیں ہوں۔ جب تک میری زندگی ہے تو میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کریم بخش اس کی بات سن کر ایک بار پھر آگ بگولا ہوا۔ آپ یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں کہ مجھے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ مجھے دوسرا نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، افشاں نے کہا۔ بہت بول لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے، اب کوئی اور لفظ نہیں بولو گی تو، کریم بخش نے کہا۔ آج مجھے بولنے دیں طیبہ۔ اس رات کی خاموشی نے میرے سر سے میرے والدین کی چادر چھین لی تھی۔ میرے ساتھ اس رات کا ذکر مت کرو۔ نہ تمہارا باپ وہ غلطی کرتا، نہ میں آتا، اور نہ تمہاری ذمہ داری میرے کندھوں پر آتی۔ آپ نے میری ذمہ داری جب پہلی بار نبھائی تھی تو میں نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، چپ چاپ آپ کے آگے سر جھکا لیا تھا، منصور کو دل سے قبول کر لیا تھا، افشاں نے جلدی سے کہا۔ آپ بھی چپ چاپ میری بات مان لو اور جو میں کر رہا ہوں اسے قبول کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں اب آپ کی بات نہیں مانوں گی، افشاں نے صاف انکار کر دیا۔ تم بدتمیز ہو گئی ہو، کریم بخش گرجا۔ تایا ابا، جب آپ جیسے بڑے خاندان کی لڑکیوں کے فیصلے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں کرتے ہیں نا تو وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ لڑکیوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہمارے بارے میں فیصلے بند کمروں میں کر دیے جاتے ہیں اور ہم لڑکیاں سر جھکائے ان فیصلوں کو تسلیم کر لیتی ہیں، خواہ ہمیں وہ فیصلے ساری زندگی گلے میں توک ڈال کر ہی کیوں نہ نبھانے پڑے۔ اور اگر ذرا کچھ بول دیا تو انکار کر دیا، اپنے حق کی بات کہہ دی تو ہم گستاخ کہلاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ان حقوق پر تو بولنے دیں جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں، افشاں نے کہا۔ تم وہی نکاح کرو گی جہاں میں چاہتا ہوں۔ اب اگر ایک لفظ بولا تو یاد رکھنا، کریم بخش نے کانپتی آواز میں کہا۔ آپ مجھے مار دیں گے، مجھے جان سے مار کر غیرت کا نام دے دیں گے، ایسا کریں گے آپ؟ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ تایا ابا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے بلائے ہوئے لوگ آ جائیں تو میرے دروازے پر دستک مت دیجیے گا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، افشاں کہہ کر جانے لگی تو کریم بخش غصے سے بولا، خبردار، جو تم نے۔ افشاں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے آپ میرے حال پر چھوڑ دیں، افشاں کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور کریم بخش ہکا بکا وہاں کھڑا رہ گیا۔ آج تک خاندان کا ہر فیصلہ اسی نے کیا تھا اور سب اس کے فیصلے تسلیم بھی کیے تھے۔ انکار سننے کی عادت ہی نہیں تھی اسے، لیکن آج افشاں نے انکار کر کے اسے حیران کر دیا تھا۔ کریم بخش نے ایک نظر بند دروازے کی طرف دیکھا اور اپنا موبائل فون کر کے کال کی۔ جو ہی رابطہ ہوا تو اس نے اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے کہا، افشاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج نکاح نہیں ہو سکتا، سارے انتظام روک دو۔ کریم بخش نے کہہ کر موبائل فون جیب میں ڈال دیا اور غصے سے ٹہلنے لگا۔ اس سے یہ بالکل منظور نہیں تھا کہ افشاں اس کے فیصلے کو رد کر دے۔ وہ اپنی ہر بات ہر حال میں منوانا چاہتا تھا۔ فرحین کو اپنی غلطی کے احساس سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ اس کی حقیقت عمران کے سامنے کھل گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسے جھوٹ بولے کہ عمران کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ رات کے 2:30 بج گئے تھے اور ابھی تک عمران گھر نہیں آیا تھا۔ فرحین کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں ٹہلنے لگ جاتی تھی۔ عمران کا فون بند جا رہا تھا، اسی لیے اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ فرحین جس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہاتھ میں موبائل لیے سوچ ہی رہی تھی کہ اب اسے رحیلہ اور نورین کا کیا کرنا ہے۔ اس وقت عمران خاموشی سے گھر میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ فرحین کی رات سوتے جاگتے گزر گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے اس نے بستر پر اپنے دائیں جانب دیکھا، عمران موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے باتھ روم کی طرف کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو وہ کمرے سے باہر نکلی اور چونک پڑی۔ اس نے دیکھا عمران کھانے کی میز پر بیٹھا چائے پی رہا ہے۔ تم کب آئے تھے؟ فرحین نے پوچھا۔ معلوم نہیں، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ کیا معلوم نہیں؟ فرحین اس کے قریب چلی گئی۔ جب میں آیا تھا تو میں نے وقت نہیں دیکھا تھا۔ عمران چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ کہاں گئے تھے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا کوئی نئی سازش تیار کی ہے میرے گھر والوں کے خلاف؟ عمران طنزیہ مسکرایا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ جو رحیلہ اور نورین نے کہا وہ تم نے مان لیا، ان کی ہر بات پر یقین کر لیا۔
جو میرا گھر برباد کرنے کی مجھ سے شرط لگائے بیٹھی ہیں۔ فرین نے پورا اعتماد لہجے میں بات کی۔ اچھا، یہ شرط کب لگائی تھی انہوں نے؟ عمران کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہارے چہرے پر دوڑتی مسکراہٹ بتا رہی ہے تم سنجیدہ نہیں ہو اور رحیلہ اور نورین کی باتوں کے جال میں بری طرح پھنسے ہوئے ہو۔ فرین پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے بتاؤ گی حقیقت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ عمران اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں عادل کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ میری حماقت تھی۔ جب مجھے احساس ہوا میں نے اس کا خیال دل سے نکال دیا اور تم مجھے پسند آ گئے۔ میں واقعی تمہیں شدت سے چاہنے لگی تھی، لیکن میری راہ میں رحیلہ تھی، کیونکہ رحیلہ بھی تمہیں پسند کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کی شادی تم سے ہو جائے۔ وہ تمہارے لیے پاگل تھی۔ اس کا انکشاف مجھ پر اس وقت ہوا جب مجھے وہ اس بابا کے پاس لے کر گئی۔ میں اس بابا کو دیکھتی بولی تھی کہ یہ مجھے فراڈیا لگتا ہے، یہاں سے چلو۔ اسی نے سمینا کا نمبر اسے دیا تھا۔ اور بس کرو فرین، بس کرو، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم جھوٹی ہو، بہت بڑی جھوٹی۔ میں یہ سوچ کر گھر واپس آ گیا تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا، تم اپنے کیے پر نادم ہوگی اور مجھ سے معافی مانگ لو گی۔ تمہیں معاف کر دوں گا، ہر بات دل سے نکال دوں گا، کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، تمہارا بھرم ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ لیکن تم وہ نہیں ہو فرین جو نظر آتی ہو۔ تمہارے سامنے کسی کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عمران غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ فرین اس کے پیچھے بھاگی۔ میری بات سنو عمران، میری بات سنو۔ اب کوئی بات نہیں سنوں گا۔ عمران نے رک کر اسے قدرے غصے سے دیکھا۔ وہ اسی جگہ رک گئی۔ اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اسے روک سکے۔ عمران نے گیٹ کھولا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے کار سٹارٹ کی ہی تھی کہ فرین پھر اس کی طرف دوڑی، لیکن تب تک وہ تیزی سے کار باہر نکال کر لے گیا۔ فرین کچھ دیر اس جگہ کھڑی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ اس نے گیٹ بند کیا۔ ٹی وی لاؤنج میں جا کر وہ ٹہلتی رہی۔ اب اسے اس بات کا پچھتاوا تھا کہ اگر وہ اپنی سوچ بدل لیتی تو جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سب ختم ہو جاتا اور عمران اسے معاف کر دیتا۔ فرین نے سوچا اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نظام الدین سے بات کرے، وہی عمران کو اس کے پاس لوٹا سکتے تھے۔ فرین ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر عمران کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک نمبر تلاش کیا اور اس پر اپنی انگلی کا ہلکا سا دباؤ ڈال دیا۔ نظام الدین کے فون پر بیل جانے لگی اور جب دوسری طرف سے ان کی آواز آئی تو فرین نے کچھ سوچ کر فون بند کر دیا اور غصے سے ٹہلتی رہی، پھر اپنا پرس اٹھا کر باہر چلی گئی۔